الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 4 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے والی امتوں پر۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ رمضان مبارک کے روزے مدینہ طیبہ میں فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو خطاب فرمایا اس لیے کہ روزہ صرف ایمانداروں کے لیے ہے، اور اگر غیر مسلم روزہ رکھ بھی لیں تو اس کے لیے فائدہ نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ روزے صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم میں سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی امت پر ہر ماہ کو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ہر ہفتے کے دن کا روزہ فرض تھا اور یوم عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر اسی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر جب گرم موسم میں رمضان آتے تو 30 کے بجائے وہ 50 روزے رکھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ روزہ اصلی اور قدیمی عبادت ہے، کوئی بھی اس کی فرضیت سے خالی نہیں رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک روزہ فرض رہا، لہذا یہ گمان نہ کرو کہ مشقت صرف تم ہی پر فرض کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام امتیوں پر بھی روزے فرض فرمائے۔ کسی امت پر ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، کسی امت پر عاشورے کا روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان کے روزے عطا فرما کر اس سعادت سے نوازا تاکہ کوئی امت مصطفیٰ کو چیلنج نہ کر سکے، اور پھر تمام امتوں پر امت مصطفیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی گئی۔ پھر لعلکم تتقون فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ روزہ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا، روزہ تمہاری روح کو قوت دے گا، روزہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط کر دے گا، روزہ تمہیں سرمدی و ابدی نعمتیں دلائے گا، روزہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، روزہ تمہیں صابر اور شاکر بنا دے گا، روزہ بھوک و افلاس کی قدر جاننے والا بنا دے گا، روزہ تمہیں ناداروں کا ہمدرد اور دوسروں کا غمسار بنا دے گا، روزہ تمہیں تمام گناہوں سے پاک کر دے گا اور تمہارا جسم پاک، روح پاک، تمہارے اندر تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی، تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا اے علی، یہ جبریل علیہ السلام تجھے سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور جبریل پر سلام ہو۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قریب ہو جا۔ مولا علی فرماتے ہیں پس میں قریب ہو گیا تو فرمایا اے علی، جبریل امین تجھے کہہ رہا ہے ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو، تیرے لیے پہلے دن کے روزے کے بدلے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، دوسرے دن کے بدلے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور تیسرے دن کے روزے کے بدلے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب خاص میرے لیے ہے کہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تجھے اور تیرے بعد یہ جو عمل کرے اسے بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ کون سے دن کے روزے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایام البید، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ والے دن کے روزے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کری آ کر ان دونوں کو ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو دھوپ کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کا رنگ سیاہی میں بدل گیا، تو آپ کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں،
تو جبریل امین نے فرمایا تو آپ پر ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو جسم مبارک کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا، دوسرے دن کا روزہ رکھا تو جسم کا آدھا حصہ سفید ہو گیا، اور جب تیسرے دن کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم مبارک سفید ہو گیا۔ اسی لیے ان دنوں کو ایام بیت یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے دن کو ایام بیت کا روزہ کہا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مہینے ایام بیت کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔